بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے رقم، رزق اور شے کا رضاکارانہ صدقہ کرو۔ زکوٰۃ اور قرض اللہ کی ادائیگی کے بعد کماؤ شخص کو جو اگلا حکم قرآن نے دیا ہے وہ ہے انفاق بالصدقات۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ بقرہ آیت 271۔ اگر تم صدقات ظاہراً دو تو کتنا اچھا ہے، اور اگر فقراء کو خفیہ دو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ صدقہ تمہاری برائیوں میں سے کچھ کو تم پر ڈھانپ دے گا، اور اللہ کو خبر ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ اس آیت سے صدقات کی دو عملی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 فرض صدقہ، نمبر 2 رضاکارانہ صدقہ۔ فرض صدقہ پر میں لیکچر نمبر 54 دے چکا ہوں، اور آج میں رضاکارانہ صدقہ پر بات کروں گا۔ رضاکارانہ صدقہ سے مراد وہ رقم، رزق اور شے ہے جسے کوئی مسلمان اپنے طور پر کسی حاجت مند کو بلا تخصیص رنگ، نسل، زبان، قوم اور مذہب کے انفاق کرتا ہے۔ صدقات کا انفاق فی سبیل اللہ سے جو تعلق ہے اسے بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سورہ بقرہ آیت 264۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کر دینا، جتا کر اور اذیت دے کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو انفاق کرتا ہے۔ یوں اس شخص کا نہ تو اللہ پر اور نہ ہی روز آخر پر ایمان ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے انفاق فی سبیل اللہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اشیاء کا انفاق، نمبر 2 رزق کا انفاق، اور نمبر 3 مال کا انفاق۔ سب سے پہلے میں اشیاء کے انفاق پر بات کروں گا، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ تم نیکی کو ہرگز نہ پا سکو گے یہاں تک کہ انفاق کرو اس میں سے جو تمہیں پیاری ہو، اور تم جس چیز کا انفاق کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگی۔ اشیاء کے انفاق میں شامل ہیں ذاتی کتب، سائنسی ایجاد،
خون، زمین، مکان، سکول، ہسپتال، ایمبولنس، موٹر سائیکل، درخت، نلکے، فن اور وقت وغیرہ۔ اور اب میں رزق کے انفاق پر بات کروں گا۔ رزق سے مراد ہے صرف کھانے پینے کی اشیاء۔ چنانچہ رزق کے اس معنی کی تصریح کرتے ہوئے خود قرآن مجید نے فرمایا، کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ سورہ بقرہ آیت 60۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اب رزق کے انفاق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اور جو کماؤ شخص کسی مسکین یعنی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سورہ ماعون آیات 1 تا 7۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین یعنی آئین مملکت کی تکذیب کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، تو بربادی ہے مصلین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے مقصد سے غافل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیوٹی محض دکھاوے کو کرتے ہیں اور روزمرہ استعمال کی معمولی چیز بھی مانگے کو نہیں دیتے۔ چنانچہ مسکین کو کھانا نہ کھلانے والوں کو جہنم کی نوید دیتے ہوئے قرآن نے سورہ مدثر کی آیات 38 تا 51 میں فرمایا، ہر نفس اپنی کمائی کے عوض گروی ہے، مگر داہنے ہاتھ والے یعنی مصلین جنت میں ہوں گے۔ وہ مجرمین سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل سقر میں لے گیا؟ جواب دیں گے، ہم مصلین میں سے نہ تھے، یعنی ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، البتہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ مل کر بکواس بہت کیا کرتے تھے، اور ہم دین کے دن کو
جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ جس موت کا آنا یقینی تھا وہ آ پہنچی، اور انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ تذکرہ یعنی قرآن سے آراز برت رہے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے پڑے ہیں۔ چنانچہ موت سے قبل رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا صدقہ کرنے کی جو اہمیت ہے اس بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ منافقون آیات 10 اور 11۔ انفاق کرو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر کہے اے میرے رب کیوں نہ تم نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جائے تو اس سے اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا، لہذا جو صدقہ تم نے کرنا ہے کر لو، اور اللہ کو خبر ہے اس عمل کی جو تم کرتے ہو۔ اور اب میں مال کے انفاق پر بات کروں گا۔ مال کے معنی صرف رقم یعنی روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، درہم اور یوان وغیرہ کے ہیں کہ جس کے انفاق کی کچھ صورتیں یہ ہیں: ربا فری قرض دینا، مستحق طلباء و طالبات کی تعلیمی فیس ادا کرنا، غریب بچیوں کا نکاح کروانا، اور مادر علمی کی بہتری کے لیے رقم خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ رقم کا انفاق کرنے والوں سے متعلق قرآن کریم نے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت 274۔ جو لوگ اپنے اموال یعنی رقوم کا رات کو اور دن کو پوشیدہ اور اعلانیہ انفاق کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہو اور نہ ہی غم۔ رقم کا صدقہ فقراء کو دینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 273 میں فرمایا، صدقہ فقراء کے لیے ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں رکے بیٹھے ہیں کہ زمین میں ضرب یعنی کمائی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جاہل شخص انہیں دیکھے تو مالدار
یعنی رقم والا سمجھے، البتہ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ یہ سفید پوش لوگ دوسروں سے لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے، چنانچہ ان سفید پوشوں کی خیر یعنی بہبود کے لیے تم جو کچھ انفاق کرو گے تو بے شک وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اور اب رشتہ داروں کو ناراضی کی بنا پر رقم نہ دینے کی قسم کھا لینے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 22 میں فرمایا، قسم نہ کھا لیں تم میں سے وہ جو کمائی والے ہیں، اور کمائی بھی ان کی زیادہ ہے، کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کے قصور معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ اور اب رقم کا صدقہ کرنے کے لیے معتدل رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 26 تا 29 میں فرمایا، رشتہ داروں، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور بلا وجہ خرچ کر کے مال یعنی رقم نہ اڑاؤ۔ بے شک بلا وجہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم حاجت مندوں سے منہ پھیرنے پر مجبور ہو کہ اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو نرمی سے انہیں بات سمجھا دو، اور اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ پورا کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو۔ پہلی صورت میں ملامت پڑے گی، اور دوسری صورت میں حسرت زدہ بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ اور اپنی جد و جہد کی سوا صدقہ نہ کرنے والے مومنین کا مذاق اڑانے والوں کو دردناک عذاب کی نوید دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات 79 اور 80 میں فرمایا، وہ لوگ جو مومنین یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں میں سے ان پر الزام دھرتے ہیں جو دل کھول کر صدقہ کرتے ہیں، اور ان غریب مومنین کا تمسخر اڑاتے ہیں جو اپنی جد و جہد کے سوا کچھ صدقہ نہیں کر پاتے، تو اللہ ان کا تمسخر اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اور اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگو گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں دیتا اس قوم کو جو فاسق ہو۔ اور اب رقم کا صدقہ نہ کرنے والے بخیلوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ سورہ توبہ آیات 75 تا 77۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یوں صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ہم نے انہیں اپنے فضل یعنی روزی میں سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ چنانچہ بخیلوں کو ذلت آمیز عذاب کی نوید دیتے ہوئے قرآن نے سورہ النساء کی آیات 36 تا 38 میں فرمایا، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو اور اس کا شریکہ کسی چیز کو نہ بناؤ، اور اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، نزدیک اور دور کے ہمسایوں، رفقائے کار، مسافروں اور اپنے ملازمین کے ساتھ احسان یعنی معاشی بھلائی کرو۔ بے شک اللہ مختال فخور کو پسند نہیں کرتا۔ مختال وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل یعنی روزی سے دیا ہے اس سے چھپاتے ہیں، اور ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فخور وہ لوگ ہیں جو اپنے مال یعنی رقم لوگوں کے دکھاوے کو انفاق کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور جس کا ساتھی شیطان نما انسان ہو تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ہمارے ہاں بخل کو زیادہ سے زیادہ معیوب عادت خیال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے اس سے قوموں کے زوال کا بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت 38 میں ہے، ہاں ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں انفاق کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی یعنی مالدار ہے اور تم فقیر، اور اگر تم انفاق سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی بخیل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کے گلے کا طوق وہ ہوگا جس میں اس نے بخل کیا ہوگا۔ چنانچہ بخیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ
ما بخلوا بیہ یوم القیامہ، سورہ آل عمران آیت 180۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل یعنی روزی سے دیا ہے، تو وہ ہرگز اس سے اپنے لیے خیر یعنی فائدہ مند نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے شر یعنی نقصان دہ ہے۔ عن قریب قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا وہ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ بہرحال قرآن کریم نے ان پیشہ وروں کو مسلین کہا ہے جو حاجت مندوں کو اپنی کمائی سے رقم کا صدقہ کرتے ہیں۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورہ معارج آیات 17 تا 25۔ جہنم بلائے گی انہیں جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ سے منہ پھیرا اور مال یعنی رقم کو جمع کیا پھر گن گن کر رکھا۔ بے شک انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے کوئی شر سماجی نقصان پہنچتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب خیر یعنی سماجی فائدہ ملتا ہے تو اس سے روک رکھتا ہے، ما سوا ان لوگوں کے جو مسلین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور وہ جن کے اموال یعنی رقوم میں سائل اور محروم کا مقرر حق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رقم سے محروم سائل کو اس کا حق رقم کی صورت میں دینے کا کہا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کماؤ مسلمان اپنی کمائی میں سے ایک خود تشخیص کردہ فکسڈ رقم الگ کر لیتے ہیں کہ جسے رضاکارانہ صدقہ کہا جاتا ہے، اور اب سائل اور محروم کو ان کا حق دینے والے متقین کو جنتوں کی نوید دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، ان المتقین فی جنت و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ ذاریات آیات 15 تا 19۔ بے شک متقین جنتوں اور عیون میں ہوں گے اور لے رہے ہوں گے جو انہیں ان کا رب دے رہا ہوگا۔ بے شک
اس سے قبل وہ دنیا میں محسنین تھے، وہ جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت معاشی خوشحالی مانگتے ہیں، اور ان کے اموال یعنی رقوم میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ اور اب نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کی آیات 1 تا 11 میں فرمایا، قسم ہے دن کے نکلنے کی اور رات کی جب اندھیرا چھا جائے کہ اے محمد، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا۔ آغاز کی بنسبت آخرت تمہارے لیے خیر ہے، جلد تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا، اور راستہ گم کر بیٹھنے پر تمہیں ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، اور تمہیں مفلس پایا تو غنی یعنی مالدار کر دیا، تو اب تم بھی یتیم پر قہر نہ ڈھانا اور نہ ہی سائل کو جھڑکنا، اور اپنے رب کی نعمت کا عملاً اظہار کرنا۔ مقام محمدیت ملاحظہ کیجیے کہ ہم مسلمان تو اللہ کے راضی ہونے کے خواہشمند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے کا خواہشمند ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ قرآن کے اس فرمان کے مصداق بن گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ حشر آیت 9۔ اور خود پر محتاجوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بچ گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ شکریہ۔